دی آنر آف مسلمس، اسلام کی بیٹی، اسلام کی بہن، ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہوں گے اور وہ نام ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی۔ My sister Afia is going to come back. 2 مارچ 1972 کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کراچی میں پیدا ہوئیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بچپن سے ہی بہت زیادہ ذہین تھیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ایک بھائی جو کہ امریکہ میں اپنی تعلیم کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے فیملی نے فیصلہ کیا کہ انہیں بھی پڑھائی کے لیے امریکہ بھیج دیا جائے۔ ڈاکٹر عافیہ جب امریکہ گئیں تو ان کا ایڈمیشن دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی MIT میں ہوا اور انہوں نے وہیں سے اپنی گریجویشن حاصل کی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک نیورو سائنٹسٹ ہیں۔ 1995 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی شادی امجد خان سے ہوئی، لیکن بدقسمتی سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی شادی شدہ زندگی اتنی خوشگوار نہ تھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ہسبینڈ ان پر بے حد تشدد کرتے تھے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے 3 بچے تھے، جن میں سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ان کی شادی کامیاب نہ ہو سکی اور 2002 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ڈیورس ہو گئی، اور ڈیورس کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے سابقہ شوہر ان کے خلاف ہو گئے اور ان پر جھوٹے قسم کے الزام لگانا شروع کر دیے۔ وہ الزام یہ تھے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک نہایت ہی خطرناک خاتون ہیں اور دہشت گردی میں ملوث ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ہسبینڈ امجد خان امریکہ کی سازش میں شامل تھے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنی اسٹڈیز کے دوران ایک ایسی ریسرچ بھی کی تھی، ایک ایسا فارمولہ نکالا تھا جو کہ بہت ہی کمال تھا، جو کہ امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدان بھی نہ کر سکے تھے۔ اس ریسرچ کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ملک کے لیے ایک بہترین دفاعی نظام بنایا جا سکتا تھا، یعنی بہت طاقتور ہتھیار بنائے جا سکتے تھے۔ امریکہ کے کچھ سائنسدانوں کو اس بات کا پتہ لگا تو انہوں نے امریکی ادارے کو اس بات کی خبر دی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے پاس ایک بہت ہی خاص ریسرچ ہے، جو اگر پاکستان کے ہاتھ لگی تو ہمارا بہت نقصان ہوگا۔ اس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے وہ ریسرچ حاصل کرنے کے لیے امریکہ نے کوششیں شروع کر دیں، اور ڈاکٹر عافیہ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر یہ ریسرچ امریکہ کے ہاتھ لگی تو وہ اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ہسبینڈ امجد خان ان سے وہ فارمولہ نکلوانے کی کوشش میں ناکام رہے تو انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ڈیورس دے دی۔ امریکہ میں 12 سال گزارنے کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2002 میں پاکستان واپس آ گئیں، لیکن بدقسمتی سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 31 مارچ 2003 کو کراچی سے کڈنیپ کر لیا گیا، اور اگلے 5 سال تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی بالکل غائب رہیں، اور پھر 5 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی افغانستان میں موجود ہیں۔ 17 جولائی 2008 کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو افغانستان کے صوبے غزنی سے اریسٹ کیا جاتا ہے، اور 2 سال بعد 3 فروری 2010 کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ یہ سزا ان کو کیوں سنائی گئی؟ ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے افغانستان میں امریکن سولجرز پر M4 رائفل سے اٹیک کیا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ M4 رائفل سے ڈائریکٹ فائر کرنے کے بعد بھی نہ ہی کوئی سولجر ہلاک ہوا، نہ ہی کوئی سولجر زخمی ہوا، اور ریٹیلیشن کے مطابق الٹا فائر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جا کر لگا۔ چلے حقیقت سے ہٹ کر ہم کچھ دیر کے لیے یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہی مجرم ہے، تو کرائم افغانستان میں ہوا اور اس کرائم کا ٹرائل امریکہ میں چل رہا ہے، جس کرائم کی سزا عام طور پر 10 سے 12 سال ہوتی ہے۔ سیم اسی کرائم کی سزا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال سنائی گئی۔ آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کی ایک جیل FMC گارڈزن میں موجود ہے اور بے گناہ ہیں، اور ان پر بے حد تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہ جو آپ اپنی اسکرین پر پکچر دیکھ رہے ہیں، یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جیل جانے سے پہلے کی پکچر ہے، اور یہ پکچر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے جیل جانے کے بعد موجودہ حالت کی پکچر ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر کس قسم کا ظلم کیا جا رہا ہے۔ آئی ونڈر کہ کہاں ہیں یہ ہیومن رائٹس والے؟ کدھر ہیں یہ ہیومن رائٹس والے؟ کہاں ہیں یہ فیمنسٹ والے جو اس ظلم پر بھی خاموش ہیں؟ اگر میرا جسم میری مرضی ہی ایک فیمنسٹ ہے تو لعنت ہے ایسے فیمنسٹ پہ۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں آواز اٹھائیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی بڑے انفلوئنسر نے یا کسی بڑے لیڈر نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھائی ہو؟ کیونکہ ہم اب وہ مسلمان رہے ہی نہیں، ہمارے اندر سے وہ مٹیریل ختم ہو چکا ہے۔ آج اگر کوئی فضول ٹرینڈ شروع ہوتا ہے تو سب اس پر ویڈیو بنائیں گے، لیکن ڈاکٹر عافیہ پر کوئی ویڈیو نہیں بنائے گا۔ اور کچھ لوگ تو یہ سوچیں گے کہ میرے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھانے سے کیا ہوگا، میں کون سا کوئی بڑا انفلوئنسر ہوں، میری آواز سے کیا ہی فرق پڑے گا۔ تو میری ایک بات یاد رکھیں، قطرے قطرے سے ہی دریا بنتا ہے۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، ہر فرد کے ہاتھوں میں ہے عوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے، ہر فرد کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے۔ اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو میری ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو میری ایک بات یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اس چیز پر پکڑ ہوگی کہ تم آواز اٹھا سکتے تھے، تمہاری سنی جاتی تھی، لیکن تم نے آواز نہیں اٹھائی۔ پچھلے 20 سالوں سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسلام پر ڈٹی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے سامنے روز قرآن پاک اللہ کا کلام رکھا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر سے گزرو،
لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے منع کرنے پر وہ ان پر اس قسم کا تشدد کرتے ہیں کہ ان کی چیخ و پکار سن کر جیل میں موجودہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں جس میں جیل میں موجود ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنی ماں کو ایک خواب عافیہ نے اپنا ایک خواب سنایا امی سے اس نے کہا یہ آخری فون کال ہے جو ہمارے عافیہ سے ہوئی ہے، اس کے بعد عافیہ سے ہماری بات نہیں ہوئی۔ اس نے یہ کہا کہ امی جان میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا رات کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا یہ امتحان کب تک چلے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور انہوں نے کہا بیٹی تمہارے امتحان نہیں ہے یہ، تمہارا تو کب کا ختم ہو گیا۔ تو عافیہ کہہ رہی ہے میں نے ایک دم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر میں یہاں کیوں بند ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی، ان کے آنسو تھے آنکھوں میں اور آہستہ سے بولے، اور عافیہ رونے لگی تھی اس وقت اور بولی میں نے کیوں یہ سوال کر لیا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن لیجئے جس سے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ جواب یہ تھا کہ بیٹی یہ امت کا امتحان ہے، یہ امت۔ اگر یہ کلپ دیکھنے کے بعد بھی آپ کی روح نہیں کانپی اور آپ کے دل پر ذرا اثر نہیں ہوا تو مبارک ہو، آپ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ نے اپنی والدہ کو ایک خط لکھا جس میں لکھا تھا کہ اگر میری موت واقع ہو جائے تو میری موت پہ نہ رونا، میں قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک میں سر رکھ کر ان پاکستانیوں کے خلاف مقدمہ درج کرواؤں گی جو کہ بہن فروش اور بیٹی فروش ہیں۔ خدا را اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خلاف آواز اٹھانے میں شرم آتی ہے تو کم سے کم اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ قیامت والے دن آپ کم سے کم کوشش کرنے والوں میں شامل ہوں۔